انداز میں پاکستان کا یہ جو 5 دن کا جنگ تھا جس پہ الحمدللہ پاکستان کو ایک تاریخی فتح حاصل ہوا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور سفارتی محاذ پہ ہم مزید اس پہ بات آگے کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سم اپ کیا ہے۔ مگر ایک ایسا پہلو ہے جو آپ سے مس ہوا، میں اس پہ دھیان دینا چاہوں گا کہ میں پاکستان کی فتح کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک تو آپ کا کنیٹک وکٹری، ملٹری وکٹری 6-0 آپ کا ایئرفورس کی فوج کی جو وکٹری ہے وہ اپنی جگہ تاریخی ہے، اور یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بھارت ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، دنیا کے سپر پاورز ان کے کتنے اچھے اچھے دوست ہیں، اور اس ماحول میں اس قسم کا شکست دلوانا is historical in all sense of the word۔ اور یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ یہ 5 دن کی جو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے اور ایک ملٹری وکٹری کس قسم کا ملٹری سفارتی سطح پہ جس جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں اور جس انداز میں آپ کے سفیروں نے، پاکستان کے ڈپلومیٹس نے، منسٹری آف فارن افیئرس کے نمائندوں نے سفارتی محاذ پہلے وہ 5 دن اینڈ ان دی رن اپ ٹو دیٹ پوسٹ پہلگام اٹیک جو سلسلہ کس طریقے سے انہوں نے ایک تاریخی کردار ادا کیا، وہ بھی میرے خیال میں ایک تاریخی کردار تھا۔ اس کے بعد جو سفارتی سطح پہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اور میرا کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی، ہم نے اپنی کوشش بھی کی، لیکن ایک جو بہت بڑا محاذ ہے جس پہ پاکستان کو فتح حاصل ہوا ہے وہ بیانیہ کے جو محاذ ہے اس پہ پاکستان کو بھی فتح حاصل ہوا ہے، اور اس کا فائدہ تو ہوتا ہے سفارتی لحاظ سے، مگر 1-2 وجوہات ہیں جس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ کیوں پاکستان کو فتح ملا بیانیہ کے لحاظ سے۔ ایک تو وہ جنگ کے دوران جو فوج میں نہیں تھے، جو بھی ان سے ہو سکے، آپ کی جو جنریشن زی کے جو پاکستانی سے جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا کے مورچہ کو سنبھالا تھا پاکستان کے لیے، وہ بھی اس پہ بھی ہم سب فخر کرتے ہیں۔ باقی ہم سب ہمارے لیے خاص طور پہ سیاستدانوں کے لیے جو حکومت میں نہیں ہیں یا حکومت کے عہدے نہیں سنبھال رہے، تو ہمارا ہتھیار جیسے جرنلسٹ کا ہتھیار اپنا قلم ہوتا ہے، تو ہمارا ہتھیار اپنا زبان ہوتا ہے، اور پھر ہر سیاسی جماعت سے جس کا جتنا بھی ہو سکا ان 5 دنوں کے لیے بیانیہ کا محاذ اپنی میڈیا پہ مگر بین الاقوامی میڈیا پہ بھی سنبھالا گیا، مگر ان سب سے بڑھ کر جو پاکستان کی میڈیا کا کردار تھا وہ بھی میرے خیال میں تاریخی تھا، اور آپ کا کریڈیبلٹی بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے جرنلسٹ نے، پاکستان کی میڈیا کمیونٹی نے ان 5 دن کے دوران جو اسٹیبلش کیا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر جنریشن اپنا لڑائی لگتا ہے، اپنا جدوجہد کرتے ہیں، اور ملک کے اندر جتنے بھی کمزوریاں ہوں گے وہ تو ہم اگری بھی زیادہ تر کریں گے، مگر آپ کا جنریشن یا دس جنریشن آف سٹنگ موجودہ جو میرے سامنے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، جو ٹی وی کو کا جرنلزم سنبھال رہے ہیں، جو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں بھی جرنلسٹ موجود ہے، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی جو منایا ہے یہ 5 دن کی جنگ کے دوران، جب دنیا نے دیکھا کہ بھارت کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے، میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ بین الاقوامی میڈیا پاکستان کے میڈیا کے رپورٹس پڑھ کر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، بھارت کے میڈیا کے رپورٹس تو ماننے والے نہیں تھے، پوری دنیا کو پتا تھا کیونکہ حکومت تو جھوٹ بول ہی رہا ہے، مگر ان کے میڈیا کے نمائندے جنہوں نے اپنے لیے ایک ایسا امپریشن بنایا ہوا کہ جرنلزم کی کریڈینشلز تو بارڈر کے اس طرف ہے، آپ نے میڈیا کمیونٹی نے وہ 5 دن میں دکھایا کہ اصل میں امپارشل میڈیا، کریڈیبل میڈیا، اپنی مشکلات اپنی جگہ وہ تو ہیں، جیسے ان کے ملک میں بھی مشکلات ہیں، مگر ان مشکلات کے باوجود
پاکستان کا صحافی برادری نے، پاکستان کی میڈیا کمیونٹی اپنا کریڈیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کو جو میں فتح کہتا ہوں جو بیانیہ کے لحاظ سے ہوا، اس کے سب سے بڑا کردار، سب اول کا کردار آپ کا تھا. اور اس لیے میں آپ سب کا، آپ کی پوری کمیونٹی کا نہ صرف شکر گزار ہوں مگر کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائے تو دس از اے بیڈ آف آنر فار پاکستان کہ عام میڈیا ان فاگ آف وار ہوتے ہیں، ایک پیٹریٹزم بھی آ جاتا ہے، مگر آپ حقائق پہ، ٹرانسپیرنسی، اپنا کریڈیبلٹی پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کی. And that leads me to my second point. جو پاکستان کی سب سے بڑا ایج بنا اس جنگ میں، obviously ایک کنیٹک آپ نے پہلی دفعہ ایک ایسا اسٹیبلش کر دیا ہے کہ کنیٹک لحاظ جنگ کے میدان میں پاکستان 7 گنا پیچھے نہیں، ہم برابر کھڑے ہیں اور ہم نے اس جنگ میں ان کو شکست دکھایا. لیکن جو آپ کا کریڈیبلٹی تھا، جو میڈیا کا کریڈیبلٹی تھا، وہ بھی پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، جہاں مختلف وجوہات کی وجہ سے، کبھی کہیں ہمارا تاریخ کی وجہ سے، کبھی کہیں ہماری اندرونی پالیسیز یا اندرونی سیاست کی وجہ سے، یا کوئی بائسز جو جیو پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کو کریڈیبلٹی کے مسئلہ ہوتے ہیں، وہ ہم نے اپنا ٹرانسپیرنسی کی اس جنگ کے دوران پورا پاکستان نے اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش کیا. اور وہ ہم نے کیسے اسٹیبلش کیا کہ جہاں بھارت کی جنگ پہ جھوٹ کی بنیاد پہ تھا، ان کا سفارتی مشن، ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا، وہاں آپ پاکستان سچ کے ساتھ کھڑے. جب انہوں نے پاکستان پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں وہ اس میں ہم ملوث ہیں، تو پاکستان نے ماضی سے انکار نہیں کیا. ہم نے اپنے ماضی جو حقیقت ہے وہ اپنایا ہر سطح پہ. میڈیا نے، حکومت نے، سب نے ماضی پہ کوئی there wasn't any misunderstanding. but جو وزیر اعظم صاحب ہیں، it's not only right man for the right job, it's also politics is all about timing. اور صحیح ٹائم پہ آپ صحیح فیصلہ لینا. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ اس دن جب بھارت تیاری پر حملہ کر کے پھر مزید تیاری پکڑ رہے تھے اور اس الزام کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کے دنیا کو قائل کرنے پہ وہ کامیاب ہوتے اگر وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ نہیں لیا کہ اس نے اعلان کیا کہ پاکستان تیار ہے بین الاقوامی سطح پہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو، ہمارے ہاتھ صاف ہے. اس سے زیادہ ٹھوس فیصلہ یا مضبوط فیصلہ میرا نہیں خیال لیا جا سکتا تھا. اور یہ وزیر اعظم صاحب کی ٹائمنگ کی، فیصلہ کی وجہ سے پاکستان کو اس الزام کے مقابلے میں ہمیں ایک کریڈیبلٹی ہے. ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں، یہ جھوٹ کو. بھارت نے اپنے الائز کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ وہ انفارمیشن بھی شیئر نہیں کی. اس پہ جھوٹ تھا کہ پاکستان اس دہشت گردی کا واقعہ کے پیچھے تھا. تو جہاں بھارت اپنا ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہے تھے، ان کا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا. پاکستان کو اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، وزیر اعظم کے اس فیصلہ کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہم نے اسٹیبلش کیا. ویسے ہی جنگ کے دوران پاکستان ٹرانسپیرنٹ تھا. ہم وہی کہتے تھے جو ہم کرتے تھے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ. مطلب ہم نے کوئی حملہ کیا ہی نہیں، ہم نے اپنا جواب دیا ہی نہیں.